وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی کے 30 سے 35 اراکین اسمبلی غیر حاضر، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا اجلاس سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، بانی کی صحت سے متعلق پارٹی اور پوری قوم کو تشویش ہے، حکومت بانی پی ٹی آئی کا فیملی کی موجودگی میں علاج کرائے، اگلے سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا، ترقیاتی منصوبوں میں بانی کے ویژن کی عکاسی ہوگی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی، کہا انتخابی عمل کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور ووٹرز کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی تعریف، کہا حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ امریکہ سے بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایرانی خبر رساں ادارے کے ساتھ گفتگو، کہا امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں، واضح نتیجے تک رائے نہیں دی جا سکتی۔ اس مرحلے پر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، اور جب تک معاملات یقینی صورتحال اختیار نہ کر لیں ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا تجربہ کبھی اچھا نہیں رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھیج دی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق مجوزہ فریم ورک سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو منظوری کے لیے بھیجا جا چکا۔ ایران نظر ثانی شدہ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دی جانے والی مالی رعایتوں پر سخت موقف اختیار کر لیا۔ ٹرمپ کو ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی سے متعلق شقوں پر شدید تحفظات ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر تاخیر سے جواب دینے پر ٹرمپ ناراض ہوئے۔ نئی اور سخت امریکی تجاویز کا مقصد ایران پر فوری فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں امریکہ کی زبانی وعدوں اور دعووں پر بالکل بھروسہ نہیں، ایران صرف عملی اور ٹھوس نتائج کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق محفوظ کرنے تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ دشمن شکست کا بدلہ معاشی دباؤ اور میڈیا مہم کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ لیسکو میں رشوت کا بازار گرم، وزیر دفاع خواجہ آصف نے پول کھول دیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں بجلی کا ٹرانسفارمر جل گیا، ٹھیک کرانے کے لیے ایک پرانے مہربان کو فون کیا۔ لیسکو ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کرنے کے 80,000 روپے لیے جو گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے دیے، کوئی رسید بھی نہیں دی گئی۔ وفاقی وزیر کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا، عام صارف کا کیا حال ہوگا۔ لیسکو کا خواجہ آصف کے بیان پر نوٹس، ایکسین لائن سپرنٹینڈنٹ اور 2 لائن مین معطل کر دیے۔ ایکسین احمد فراز سلیم، ایل ایس محمد حسین، لائن مین محمد شوکت اور فلک شیر شامل۔ پولیس نے بغیر اجازت ٹرانسفارمر مرمت کرنے والے مکینک محمد شبیر کو گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج۔ بل ادا کرنے والے خاندان اپنے آپ کو، اپنے شناختی کارڈ کو اس QR کوڈ کے ذریعے اپنے میٹر کے ساتھ منسلک کریں۔ یہ بات بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کے جو صارفین ہیں وہ 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں، اور ان صارفین کے اوپر کو 527 ارب روپے سالانہ کا بجلی کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔
हुकूमत बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। वजीर तवानाई ने वजाहत कर दी। सरदार उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं QR कोड सिस्टम के जरिए अहल सारिफीन को बिला तातुल सब्सिडी देते रहेंगे। 20 लाख से जायद सिंगल फेज वाले सारिफीन QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा चुके हैं। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ज़राई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। पिछले 2 साल से बिजली की कीमत में कमी आई। ज़राई सारिफीन के लिए 14%, सनती सारिफीन के लिए 33% और कमर्शियल सारिफीन के लिए 8% बिजली सस्ती हुई। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 3500 अरब रुपए की बचत हुई। दियामिर भाषा, मोहम्मद और दासू से बिजली खरीदने जा रहे हैं। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल, अहम अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने का खदशा। IMF की हुकूमत को GST 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान। हुकूमती नुमाइंदों की GST में इजाफे की IMF तजवीज़ की मुखालिफत। GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी महसूलात हासिल हो सकते हैं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान है। विफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। पेंशन में 2 साल की औसत महंगाई की शरह के लिहाज से इजाफे की तजवीज़ है। IMF के साथ तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल का भी इम्कान। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी मुतवक्के। हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से भी तनख्वाह में इजाफे का मशवरा दिया गया है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के लिए खुसूसी इंतजामी हेडक्वार्टर कायम। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। आला ईरानी हुकाम का सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात पर गौर। अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों के इब्तदाई मरहले में शहीद हो गए थे। इसराइली फौज ने लेबनान के तारीखी किले बोफोर्ट पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस 26 बरस बाद लेबनान में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। नब्तिया शहर के करीब बोफोर्ट किले पर कब्जे के लिए कई रोज से लड़ाई भी जारी थी। सेहूनी फौज ने शहरियों को मजीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। जनूबी कस्बे अडलोन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, घर को निशाना बनाया। 6 बच्चों समेत 9 शामी पनाह गुज़ीन शहीद कर दिए। लेबनानी हुकाम के मुताबिक शोहदा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। लेबनान में 2 मार्च से जारी हमलों में